نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تقریباً 100 جنگیں لڑی ہیں۔ کتنی؟ 100 جنگیں لڑی ہیں، جن میں سے 28 غزوات ہیں، 72 کے قریب سریہ ہے۔ جاگ کر بیٹھیں، بات کو سمجھیں۔ غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے؟ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس کے سپہ سالار حضور خود ہیں، جس کے قائد حضور خود بنے ہیں، جس جنگ کی قیادت نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ سریہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور نے کسی اور صحابی کا بطور قائد انتخاب کیا ہو، حضور خود اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ جس جنگ میں حضور شریک نہیں ہے اس جنگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سریہ۔ اور جس جنگ میں حضور شریک ہوں اس جنگ کو کہا جاتا ہے غزوہ۔ بات سمجھ لیا ہے؟ یہ ایک عقیدے کی بھی اصلاح ہوئی۔ جو جناب یہ آواز بلند کرتے ہیں اور ہم جیسے مسلمانوں کو متنفر کرتے ہیں کہ حضور ہر جگہ موجود ہے، کیا کہتے ہیں؟ حضور ہر جگہ موجود ہے۔ کتابیں پھرول کر دیکھیں، 72 ایسی جنگیں ہیں جس میں حضور موجود نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ میں وہ درج ہیں جس جنگ میں حضور موجود نہیں، اس جنگ کو سریہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور اس جنگ میں شریک نہیں، اس وجہ سے سریہ ہے۔ جس جنگ میں حضور شریک ہوں اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضور ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ پاک کے قرآن کی زبانی بھی ہم سن لیں، اللہ پاک کیا کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورہ مجادلہ میں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے زمین آسمان میں جو کچھ چھپا ہوا ہے؟ غیب کا علم اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ سورہ مجادلہ پڑھ کر دیکھو، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میری بات ہو، ٹھوکر مار کر اس بات کو رد کر دیا جا سکتا ہے، لیکن بات اللہ کے قرآن کی ہو تو پھر احترام کرنا چاہیے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے غیب کو اللہ پاک کی ذات جانتے ہیں۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا۔ تم تین آپس میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے ہو۔ ما يكون من نجوى ثلاثة، تین بندے بیٹھ کر آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، جان لو اللہ پاک عقیدہ دے رہے ہیں۔ وَهُوَ رَابِعُهُمْ، تم تین ہو، چوتھے اللہ پاک کی ذات ہے۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، تم 5 ہو، چھٹا اللہ پاک کی ذات ہے۔ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ،
الا هو معهم اینما کانوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں 3 سے کم ہو، 1 ہو تو سمجھو تو اکیلا بیٹھا ہوا ہے، دوسرا اللہ پاک کی ذات تیرے ساتھ ہے، تو 2 ہے، اللہ پاک کی ذات تیسری تمہارے ساتھ ہے، 5 سے زیادہ 6 سے زیادہ تم جتنے بھی زیادہ ہو ان میں سے دوسرا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کا مبارک کلام کہہ رہا ہے۔ یہ میرے اللہ کی بات ہے۔ سورہ مجادلہ پڑھ کر دیکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی تصور دیا جاتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا کلی علم رکھتے ہیں، غیب کا کلی علم رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے عقیدے پر فخر ہے، ہم کہتے ہیں جس چیز کی خبر میرے اللہ نے دے دی اس کے بارے میں محبوب کو علم ہو گیا، اور جس چیز کو اللہ پاک نے اپنے محبوب سے پوشیدہ رکھ لیا، یہ میرے اللہ کی حکمت ہے۔ یہ میرے اللہ کی کیا ہے؟ حکمت ہے۔ جب یہ کہو گے کہ حضور کو تو سارا غیب کا علم ہے، قرآن پاک کی بہت ساری آیات کا انکار لازم آتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے عوام کو متنفر کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، قرآن جو کہہ رہا ہے وہ بھی مانتے ہیں، حضور جو فرماتے ہیں ہم اس کو بھی سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، حضور کے صحابہ کا جو عقیدہ ہے ہم اس عقیدے پر قائم ہیں، مرتے دم تک قائم رہیں گے۔ اللہ پاک کا کلام فرماتا ہے سورہ انعام میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں، غیب کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ پاک کی ذات کے پاس ہے۔ کس کے پاس؟ اللہ پاک کی ذات کے پاس ہے۔ جس کے پاس چابی ہو وہ مالک ہوتا ہے۔ غیب کی چابیاں میرے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب سے کہہ رہے، میرے محبوب سورہ انعام میں 9واں پارہ پڑھ کر دیکھیں، بڑے صاف الفاظ میں، ان پڑھوں کو بھی یہ بات سمجھ آئے گی، پڑھے لکھوں کو تو بات بدرجہ اتم سمجھ آنی چاہیے۔ اللہ پاک اپنے محبوب سے کہتے ہیں محبوب ان کو عقیدہ دے۔ کیا عقیدہ؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مجھے نفع بھی پہنچتا ہے تو اللہ پاک کی جانب سے، مجھے کوئی نقصان بھی ہوتا ہے تو اس میں اللہ پاک کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اللہ پاک اس سے آزماتے ہیں کہ میرے بندے کا اب رخ کس طرف ہوگا، نقصان دے کر بھی، بھوک دے کر بھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ پاک کبھی بھوک کو مسلط کر کر، خوف کو مسلط کر کر، مال چھین کر اپنے بندوں کو آزمائیں گے۔ اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون میری طرف لوٹنے والا ہے، کون صبر کرنے والا ہے۔ تو محبوب کو عقیدہ دیا اور محبوب نے قرآن کی شکل میں ہم تک یہ عقیدہ پہنچایا کہ آپ کہہ دیجئے
قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اگر میں اپنے نفع نقصان کا مالک ہوتا تو حضور کا خون طائف کی وادیوں میں نہ بہایا جاتا۔ حضور اگر اپنے جسم پر اتنا قابو رکھتے کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے تو میرے محبوب کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے۔ اللہ پاک کے نبی کے دندان بھی شہید ہوئے ہیں۔ کافروں نے محبوب کو ستایا، تکلیفیں بھی دی، آپ کے اوپر بھوک بھی مسلط ہوئی، کئی دن کا فاقہ آپ نے گزارا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے عقیدہ دیا سورہ انعام میں، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر مجھے کامل طور پر غیب کا علم ہوتا جیسے اللہ پاک کی ذات کو ہے تو مجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچتی نہ، مجھے فائدہ ہی فائدہ پہنچتا، کیونکہ غیب کے ذریعے سے میں دیکھ لیتا کہ یہ کام کرنے میں مشکل میں پڑ جاؤں گا تو وہ کام چھوڑ دیتے۔ بڑے آسان سے لفظ ہیں، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، سورہ انعام کی آیات پڑھ کر دیکھیں جمعہ کے بعد، بڑے صاف لفظوں میں۔ غیب تو سبھی جانتے ہیں، غیب کس کو کہتے ہیں؟ محبوب کہہ رہے ہیں اگر میں غیب جانتا نا تو مجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچتی نہ، مجھے صرف اور صرف فائدہ ہی فائدہ پہنچتا، مجھے خیر ہی خیر پہنچتا۔ ہم کہتے ہیں عقیدہ یہ ہو میرے محبوب کا علم عطائی ہے، اللہ پاک نے علم دے دیا، محبوب کو پتہ چل گیا، اللہ پاک نے چھپا لیا وقتی طور پر آپ سے اس مسئلہ کو، اللہ پاک کی کوئی حکمت ہوگی، ہاں جی، تو یہ کیا ہے؟ میرے اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں محبوب کو عقیدہ دیا، اپنے کلام میں ذکر فرمایا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ میرے اللہ پاک کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، 5 چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کے پاس ہے، کسی اور کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ اللہ پاک کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، ناراض نہ ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں، احترام سے سنیں، قرآن کی بات کر رہا ہوں، حق سننے کی عادت ڈالیں، قرآن بیان کیا جائے، یہ کوئی میری کتاب نہیں ہے، میرے اللہ کا کلام ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ پاک کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ پاک کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ یا بچی کیا پرورش ہو رہا ہے، یہ کس کے علم میں ہے؟ اللہ پاک کے علم میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل انسان روزی روٹی کیسے کمائے گا، کہاں سے کمائے گا، اس کا بھی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ پاک کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کو موت کہاں آئے گی، اس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ پاک کے پاس ہے۔ اب کہو گے جناب اب تو سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے،
بارش کے بارے میں پہلی خبریں مل جاتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اللہ پاک کا کلام پڑھ کر سنا رہے ہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا علم اللہ پاک کے پاس ہے. تو آج کل کے لوگ بتا دیتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ پاک کے پاس. آپ کہو گے الٹراساؤنڈ کے ذریعے سے جناب پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے. اس کا آسان سا جواب یہ ہے بارش کا علم اب دیا جاتا ہے اسباب کے ذریعے سے. اسباب اپنائے جاتے ہیں مشینریوں کے ذریعے سے. موسم کو دیکھا جاتا ہے مشینریوں کے ذریعے سے، کمپیوٹر کے ذریعے سے، سکرین کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اسباب اپنا کر کوئی جان لے، اسباب اپنا کر کوئی جان لے، یہ کوئی غیب نہیں ہے. بغیر اسباب اپنائے کوئی جانے یہ غیب ہوتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسباب اپنا رہے ہیں. اسباب اپنا کر پھر ساری خبریں ہم دے رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی اسباب کے محتاج نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی بغیر اسباب اپنائے سب کچھ جانتے ہیں. محبوب کے بارے میں یہ عقیدہ کہ محبوب نور ہے یا بشر ہے، اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہوئے ہمارا عقیدہ ہے کہ محبوب نور بھی ہے بشر بھی ہے. کیا ہے؟ نور بھی ہے بشر بھی ہے. جب آپ کہیں گے کہ صرف نور ہے تو پھر قرآن پاک کی آیت کا انکار ہوگا. سورہ کہف پڑھے، محبوب کو عقیدہ دیا. اللہ پاک کہہ رہے ہیں میرے محبوب کہو قل انا بشر مثلکم. سبھی جانتے ہیں بشر حالانکہ ہے عربی کا لفظ ہے. کس کا؟ عربی کا. لیکن ہماری اردو میں بھی، میوات میں بھی، پنجابی میں بھی بشر لفظ استعمال ہوتا ہے. محبوب کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ محبوب ان سے کہہ کہ میں کیا ہوں؟ بشر ہوں. میں کیا ہوں؟ بشر ہوں. تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں. تمہارے انسان ہونے میں اور میرے انسان ہونے میں فرق ہے. وہ کیا فرق ہے؟ یوحا الیہ، تمہاری طرف اللہ پاک کی طرف سے خبریں نہیں بتائی جاتی، وحی نہیں آتی، اور میرے اوپر کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے. یہ فرق ہے. محبوب کیا ہے؟ نور بھی ہے بشر بھی ہے. ایک چیز کو مان کر دوسرے کا انکار کرو گے تو قرآن کا یا حدیث کا کہیں نہ کہیں سے انکار لازم آئے گا. جو قرآن اور حدیث کی کسی آیت یا حضور کی بات کا انکار کرے وہ بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. غیب کے بارے میں بھی یہ علم رکھو کہ علم عطائی ہے. میرے محبوب کو اللہ پاک نے علم دے دیا، آپ کو پتہ چل گیا. اللہ تعالیٰ نے چھپانا چاہا تو اپنے محبوب سے چھپا لیا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں. سورہ انعام کی آیت ہے غیب کی چابیاں اللہ پاک کے پاس ہے. قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ پاک نے کہا ہو عند محمد مفاتیح الغیب، محمد کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. نہیں، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے. مخلوق ہے اللہ پاک کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو رتبہ ہے وہ میرے اور آپ کے محبوب نبی کا ہے. بس یہ عقیدہ رکھو.